چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں بھی دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں بھی دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے، اور ہنس ہنس کے ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں بات یہ، ہنس ہنس کے ٹھہر ٹھہر کے کرتے موتی پروئے جاتے لفظوں کے تار میں، موتی پروئے جاتے لفظوں کے تار میں، ہنس ہنس کے ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں بات یہ، ہنس ہنس کے ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں بات یہ، موتی پروئے جاتے ہیں لفظوں کے تار میں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي في شانه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله فسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو نذرتم من نذر صدق الله العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله معزز علماء کرام، بالخصوص علامہ جلالی صاحب، علامہ حافظ وزیر علی صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، منتظمین حضرات، یہ ساؤنڈ سسٹم والے قادری ساؤنڈ سسٹم والے برادران اور حاضرین کرام، آج کی یہ محفل پاک جو کہ میرے والد محترم سید شبیر حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں سالانہ عرس کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہوئی۔ میں آپ کے وصال کو آج 5 سال گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم تاجدار دو عالم سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقہ سے میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کی یہ ساہی، یہ کوشش اور اتنے دور دراز سے آپ کا یہ سفر کر کے آنا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس کا صلہ عظیم عطا فرمائے۔ آج میں ایک خاص موضوع نہیں بنا سکا، ڈائری تو میں لے کے آیا تھا اپنے ساتھ، لیکن وہ دوران سماع یا محفل کے دوران میرا جو ذہن ہے وہ اس طرف نہیں گیا کہ میں اس میں مضمون بنا لیتا۔ بہرحال دوران سماع ایک حضرت امیر خسرو کا ایک کلام ہے، کیونکہ ہمارا چشتیہ جو سلسلہ ہے اس میں ہماری تقریبات کا ایک اہم حصہ یہ محفل سماع ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی امیر رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے۔ تو جب آپ لوگ قوالی سنتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ قوالی یا سماع کے 156 سے بھی زیادہ آداب ہیں۔ سبحان اللہ، 156 سے بھی زیادہ آداب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان آداب کو ملحوظ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قوالی سنے۔
جن میں سے موٹی موٹی شرائط یہ ہیں کہ کسی بھی شخص کا صاحب ایمان ہونے کے بعد صاحب طریقت ہونا، صاحب شریعت ہونا، باوضو ہونا، باادب طریقے سے بیٹھنا اور اپنی تمام تر توجہ کو کلام کی طرف مبذول کرنا. یعنی جب محفل سماع ہو رہی ہو اس کو بعد ساز و سرود کی حد تک نہ سنیں. ساز رات کی حد تک سننا یہ حرام ہے. سننے والے کی توجہ کلام پہ ہونی چاہیے، نہ کہ ساز و سرود پہ. اور سماع کے دوران جو سازینے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بعض کلام کی ترتیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کلام کی ترتیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب آپ قوالی سن رہے ہوں، کلام سن رہے ہوں تو اس دوران کلام کا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی جو سننے والا ہے یہ نہیں کہ ایویں بہ جائے گا جس میں پتہ ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی لگی تھی ایویں کلام سنتا رہا ہے. کلام کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کسی سماع میں سے میں نے ایک چھوٹا سا موضوع بنا لیا. علامہ جلالی صاحب سے میں نے کہا تھا ابھی میں نے کہا حضور میں مستقل موضوع تو نہیں بنا سکتا، مگر چلیے اسی کو موضوع بنا لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات عالم کا، ساری کائنات عالم کا سب سے بڑا رمز، سب سے بڑا مخفی راز اور اسرار اللہ رب العزت کی ذات ہے. سبحان اللہ. کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ یہ راز موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء پہ بھی نہ کھلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم جلیل القدر پیغمبر تھے، رسول بھی تھے. ایک وقت وہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا راز تھا. جب آپ کوہ طور پر گئے، آپ کی قوم والوں نے آپ سے یہ اصرار کیا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اے موسیٰ جا جا کے اپنے رب سے یہ کہہ دے کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم ظاہری آنکھوں سے تجھے نہ دیکھیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام قوم کے اصرار پر 9 مرتبہ کوہ طور پر گئے. کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ کوہ طور پر گئے اور جا کر فریاد کرنے لگے کہ رب یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے. یا اللہ میری قوم والوں کا یہ اصرار ہے کہ یہ ظاہری آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ لن ترا، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کیا فرمایا؟ کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور جب قوم والوں کا اصرار بڑھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات تھی وہ تو خود سامنے نہ آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے اور کوہ طور پہ آ جا. میں اپنے حجابات کو اٹھاتا ہوں اور اپنے نور کی صرف ایک تجلی کو کوہ طور پہ ڈالتا ہوں. اگر کوہ طور کا پہاڑ اور یہ لوگ میری اس تجلی کو برداشت کر لیں تو پھر میں آہستہ آہستہ باقی اپنے حجابات کو اٹھاتا جاؤں گا. آہستہ آہستہ اپنے حجابات کو اٹھاتا جاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کا واقعہ ہے کہ جب اپنی قوم والوں کو لے کے اس مقام پہ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی صرف ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سرما بن گیا، خاک بن گیا. اور وہ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کی قوم کے لوگ تھے، جو ان کے امتی تھے یا ماننے والے جو لوگ تھے جن کا یہ اصرار تھا، ان کی قوم کے لوگ، وہ چونکہ بشر تھے وہ سارے کے سارے مر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول تھے اس لیے آپ بے ہوش ہو کر کوئی طور سے نیچے گر گئے. اب یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے اس سے مقام بشریت بھی نکلتا ہے، مقام نبوت اور رسالت بھی نکلتا ہے، اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. سبحان اللہ. بشریت بھی پیچھے رہ گئی، مقام نبوت اور رسالت بھی کوہ طور پہ رہ گیا. وہاں سے آگے جو ذات جاتی ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک وقت وہ تھا کہ یہ اسرار نبیوں پہ بھی نہ کھلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنے حجابات اور اسرار کے پردے تھے، رموز کے پردے تھے کہ ان پردوں کو کشف کر کے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکے. اور پھر یہ
کتنا بڑا راز، کائنات کا سب سے بڑا راز. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات عالم میں باقی جتنی بھی چیزیں مخفی ہیں جو ہماری نظروں سے چھپی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، ارواح ہیں، یا عالم جنات ہے، یا دیگر